اینی ہاؤ اب بات سنیں. ایک حدیث جو میں سنانے آیا تھا آج، تاکہ اس حدیث سے آپ لوگوں کو بھی سمجھا سکیں اور اپنے نفس کو بھی سمجھا سکیں. اور وہ حدیث ہے کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو ٹچ کرے، چھوئے. اگر اس حدیث کو گہرائیوں میں آپ سوچیں گے نا تو آپ کی روح کانپ جائے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں، اللہ رب العزت کی نظروں میں یہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے. نامحرم سے بات کرنا اور نامحرموں سے تعلقات کریٹ کرنا، اپنی ڈیزائرز کو غلط طریقوں سے پورا کرنا، ناجائز اور حرام تعلقات کو مینٹین رکھنا. اللہ نے تو کلیئرلی کہا ہوا ہے نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ. ان سورسز کو مت اپلائی کرو اپنی زندگی میں جو آپ کو زنا کے قریب لے جائیں. ان راستوں کو بھی نہ اختیار کرو جو آپ کو زنا کے قریب لے جائیں. اور ہر اس چیز سے دور ہو جاؤ جو آپ کو، ہر اس چیز کے قریب نہ جاؤ جو آپ کو زنا کے قریب لے جا سکتے ہیں. جیسے کہ شروع میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی نمبر ایکسچینج کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے بات ہوتی ہے، لیٹ نائٹ تک بات چلی جاتی ہے، پھر پرسنل انفارمیشن شیئر ہوتی ہیں، عادتاً بات کی جاتی ہے، ملا جاتا ہے، اور کرتے کرتے پتہ نہیں وہ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. ایٹ دی اینڈ 5 یا پھر 2-4 دنوں کے بعد ان سے وہ چیز سرزد ہو جاتی ہے جو شیطان چاہ رہا ہوتا ہے، اور وہ ایسا فیصلہ کر گزرتے ہیں جس سے ان کے ایمان کو اچھا خاصا ٹھیس پہنچتا ہے. تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ایسی چیزوں سے، یعنی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ دونوں اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں، اور انتہائی سختی سے منع کیا گیا ہمیں کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں کیل ٹھوک دی جائے، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرم کو ٹچ کرے، چھوئے، وداؤٹ اینی ریزن، لذت کو سامنے رکھ کر. نامحرم کو جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہ ہو، جن سے آپ کی کوئی جان پہچان نہ ہو. تو اس حدیث میں موجود وہ سینسٹیوٹی اگر ہمیں سمجھ آ جائے، وہ ہلاکت اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ایک انسان کو کدھر سے جا کے سمجھایا گیا، تو یقیناً ہمیں اس گناہ سے پیچھے ہونا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. یقیناً ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے. یقیناً ہم کسی کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہیں آئیں گے. اب میری بات سنیں. شیطان ایکچولی میں جب آپ پر وار کرتا ہے نا، کمنٹس نہ کیا کریں جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں، پھر جب آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں نا تو اس طرح لوگوں کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ کی وجہ سے اگر کسی کو ایک بات سمجھ آ رہی ہو اور اس کا فوکس تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے تو سوچیں اس کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت کمنٹ کیا کریں جب میں اسکرین کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو باقی غور کیا کریں. 10-15 منٹ کی لائیو ہے، اس کے بعد میں نے آف ہو جانا ہے، پھر کریں جو مرضی آپ. لیکن 2 باتیں جو میں نے سیکھی ہیں آج اور اس پر میں نے غور کیا، تو میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو بھی بتا دوں. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ پراپر طریقے سے سنیں. اچھا، تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، ایک دوسرے سے بات اچھا، شیطان کیسے ہمیں اس گناہ کی طرف لے جاتا ہے، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے بھی کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ تو صحیح ہے، یہ تو بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے. لیکن یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے، ٹچ کرے. تو ان باتوں کو جاننے کے باوجود ہم کیوں لوگوں کی محبتوں میں آ جاتے ہیں، لوگوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ جاتے ہیں، کیوں اپنے ڈیزائرز کو غلط وے میں لے جاتے ہیں. ایک آسان کام جسے نکاح کہا گیا، جسے شریعت کا حصہ کہا گیا، وہ ہمارے لیے مشکل ہو، جس میں اللہ کی مدد شامل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں شامل، وہ ہمارے لیے مشکل ہو، نہ کر سکتے ہو، گھر والوں کی وجہ سے، اپنی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن وہ کام جس سے اللہ اور اس کا رسول کلیئرلی منع کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں جائز نہیں ہے، اور وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. زنا کرنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، کتنی چھپن چھپائی کھیلنی پڑتی ہے، گھر والوں سے، معاشرے سے، کسی کی نظروں میں نہ آ جائے، کوئی دیکھ نہ لے، وغیرہ وغیرہ.
اس کے باوجود وہ کام کر گزرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، اور وہ کام نہیں کرتے جن کا انہوں نے حکم دیا ہوتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ فرسٹ آف آل، جب آپ کے اندر اللہ کی آیتوں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا شعور نہ ہو، علم نہ ہو، آپ کو پتہ نہ ہو۔ اب جیسے کہ یہ ایک حدیث اور ایک آیت اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ شیطان کے وسوسے سے لڑ نہیں پائیں گے۔ آپ کے پاس کوئی اپنا اوپینین نہیں ہوگا جو آپ شیطان کے وسوسے کے سامنے رکھ سکیں۔ یہ اللہ کی آیتوں نے آپ کو شعور دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نے آپ کو شعور دیا اور بتایا ہے، واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ واضح کیا ہے کہ زنا، اس کی طرف لے جانے والے اسباب، وہ راستے جو ہمیں زنا کی طرف لے جائے، unnecessary talks، ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کو سننا، ایک دوسرے سے ڈیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کی تباہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے ہمیں اتنا اچھا شعور ملتا ہے۔ جب یہ شعور نہیں ہوتا تبھی جا کے شیطان ایزیلی آتا ہے اور ایزی وے میں ہمیں گمراہ کر کے لے جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ نالج گین کریں، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پڑھ لیں، باقی عمل نہ کرنا اور کرنا وہ بعد کے فیصلے ہیں، لیکن جانے تو صحیح، پڑھے تو صحیح۔ بونوں کی طرح زندگی، ان ایجوکیٹڈ اور جاہلوں کی طرح زندگی نہ گزارے، کیونکہ علم وہ راستہ ہے جو جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ علم ایک روشنی ہے جو اندھیروں میں آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ قرآن کی آیتیں آپ کو اندھیروں سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن کا ایک ترجمہ ہے آیت کا، سورہ حدید کا، کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں پر وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے، آسان باتیں، واضح، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، جو حقیقت پر مبنی باتوں کو نازل کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے، ان تک پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ ان کو ظلمات، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئے، شیطانی وسوسوں سے نکال کر روحانیت میں لے آئے، کنفیوژنس میں نکال کر دنیا کے سکوپ اور ڈاؤٹس، اسپیشلی وہ سکوپ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، ان سکوپ سے بچا کر آخرت کے یقین کی طرف لے آئے۔ تو اللہ اور اس کے رسول پر یقین کریں، آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں، انشاءاللہ آپ کی آگے کی زندگی ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ اب تک کی زندگی اگر وہ ضائع ہوئی ہے نا، تو وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ آپ کی زندگی میں اللہ ویسے نہیں تھا جیسے کہ ہونا چاہیے۔ آپ نے اللہ کی اس طرح بات نہیں مانی ہوگی جس طرح کے ماننے کا حق ہے۔ آج کے بعد اب اللہ کی بات مانیں، پھر دیکھیں 2 سال کے بعد اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے گا نا کہ تم 2 سالوں سے اللہ رب العزت کی بات مان رہے ہو، کیا فائدہ ہوا تمہیں؟ تو تمہارا ضمیر تمہیں اندر سے سیٹسفائیڈ کر کے یہ آنسر دے گا کہ نو، ان کی نظروں میں تو بھولا ہے، ان کی نظروں میں تو پاگل ہے، مجنون ہے، لیکن تو نے 2 سال جو اللہ کے ساتھ گزارے وہ تیری جیت ہے۔ ان لمحوں کو تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لمحے، یہ دن، یہ رات ضائع ہو چکے۔ تو اطمینان تو اسے ہی کہا جاتا ہے جو انسان کو اندر سے موصول ہو رہا ہو۔ ظاہری چیزیں اور ظاہری لوگ تو ہمیں اطمینان کے حوالے نہیں کر سکتے۔ تو اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اللہ سے جڑ جائیں۔